بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے شبہ ہو کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا اور اس کے قبل تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جائے، اور وہ بھی صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس قول میں کہ سأستغفر لک ربی، غرض جواز تو اس لیے تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر نہ ہوا تھا، اور وقوع کو اس سے ترجیح ہو گئی تھی کہ وعدہ کر لیا تھا، ورنہ باوجود جواز کے بھی وقوع نہ ہوتا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن یعنی کافر ہو کر مرا ہے، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے کہ استغفار بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت دعائے مغفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر میں احتمال مغفرت کا ہے ہی نہیں، بخلاف حالت حیات کے کہ دعائے مغفرت کے معنی اس وقت طلب توفیق ہدایت ہو سکتے ہیں کہ توفیق ہدایت کے لیے مغفرت لازم ہے۔ اور رہا یہ کہ وعدہ کیوں کر لیا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے کہ باوجود کہ باپ نے ان کو کیسی کیسی سخت باتیں کہیں مگر حلم سے کام لیا، اور مزید برآں یہ کہ شفقت کے جوش سے وعدہ کر لیا، اور احتمال نفع تک اس وعدے کو پورا فرمایا۔ جب یاس ہو گیا یعنی نا امیدی ہو گئی، ہار کر چھوڑ دیا، بخلاف تمہارے استغفار کے کہ مشرکین کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے، جن کا حالت شرک پر مرنا ظاہر مشاہد سے معلوم ہے، اور حکم شریعہ میں ایسا ظاہر کافی ہے، پھر قیاس کب صحیح ہے اور اس قیاس پر شبہ کب مبنی ہو سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے پیچھے گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ پس جب ہم نے تم کو مسلمانوں کو ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار للمشرکین کی ممانعت نہ بتلائی تھی،
تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، سو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیدون ہمارے بتلائے ہوئے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے ان افعال سے مضرت بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لیے خاص ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور جس ضرر سے چاہے بچا سکتا ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے، بلکہ وہی یار و مددگار ہے، اس لیے قبل نہیں تم کو ضرر سے بچاتا ہے، اور اگر تم نے بعد نہیں اطاعت نہ کی اور کوئی بچانے والا نہیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت اور امامت جہاد اور تمام خوبیاں عطا فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی مشقت کے جہاد میں مستقیم رکھا جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان گروہ کے حال پر توجہ فرمائی کہ ان کو سنبھال لیا اور آخر ساتھ ہو ہی لیے، پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر کس طرح توجہ فرمائی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی اتنی بڑی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے۔ پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے مواقع مصیبت و معصیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو، یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صدق اختیار کرو۔